بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی نیو بک سٹارٹ کی ہوئی ہے کلاس 7 کی 7ویں جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور اس کی فہرست میں ہم نے حمد، اس کے اشعار کی تشریح اور اس کی مشق کو کمپلیٹ سال کیا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا سبق نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں، نعت۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ نعت کس کو کہتے ہیں۔ نعت وہ نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ان کی خوبی بیان کی جائے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے عالم، اس کا معنی ہے جہاں، یعنی کہ جہان۔ اگلا الفاظ ہے انبیاء، اس کا معنی ہے نبی کی جمع۔ اگلا الفاظ ہے شیدا، اس کا معنی ہے عاشق۔ اور اب اس سے اگلا الفاظ ہے خلقت، اس کا معنی ہے مخلوق۔ اگلا الفاظ ہے سخاوت، اس کا معنی ہے فیاضی۔ اب سیکنڈ لاسٹ الفاظ ہے سراپا، اس کا معنی ہے وجود۔ اور آخری الفاظ ہے مسیحا، اس کا معنی ہے مددگار۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب آگے ہیں اس کے اشعار۔ اس کے اشعار جو ان سے ہے، جب ہم اس کی تشریح کریں گے تب ہم ریڈ کر لیں گے۔ اس نظم کو، نعت کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی، جو کہ اس نعت کے رائٹر ہیں۔ اب آگے ہے اس نعت کا مرکزی خیال۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی، مسیحا اور سراپا رحمت ہیں۔ سخی، مسیحا اور سراپا، ان الفاظ کے معنی ہم نے اوپر ریڈ کر لیے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے دکھوں کا مداوع کیا۔ یہ تھا اس کا مرکزی خیال۔ اب آگے ہے اس کا خلاصہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر بانٹی اور آخرت میں بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نعت لکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنے اوصاف ہیں کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ یہ ہے اس نظم نعت کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کی تشریحات۔ شعر نمبر 1 ہے، دو عالم کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رحمت سراپا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ہم اس شعر کی مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دو عالم، اس کا معنی ہے دو جہاں، کہ دونوں جہان زمین اور آسمان۔ اب اگلا الفاظ ہے آقا، اس کا معنی ہے حکمران۔ اب اگلا الفاظ ہے رحمت، اس کے معنی ہے مہربانی۔ اگلا ہے سراپا، اس کا معنی ہے وجود۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کر لیتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل لوگ کفر اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے تمام طریقے بتائے۔ یہاں تک شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور یتیموں کے کام آنے والے تھے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرند پرند سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 1 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 2۔ وہ ہے انبیاء اور رسول کے امام، نوید مسیحا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں مشکل الفاظ کے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ انبیاء، اس کے معنی ہے نبی کی جمع۔ رسول، اس کا معنی ہے رسول۔ اگلا الفاظ ہے امام، اس کا معنی ہے سردار۔ اور اگلا الفاظ ہے نوید مسیحا، جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی۔ اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے پیشوا ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کے پیشوا اور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو زمین پر بھیج کر حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی راہ ہموار کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری لے کر آئے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 2 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 3۔ زباں پہ صلی علی صبح و شام، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں ہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ صلی علی یہ ہے درود پاک، اب آگے ہے مداوا، اس کا معنی ہے علاج۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ، اب آگے اس کی تشریح۔ شاعر نے اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھا ہے۔ ہمیں اپنی زبانوں کو صبح و شام درود پاک سے معطر رکھنا چاہیے، یعنی کہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب ترین رسول تھے۔ انہی کے نقش کی روشنی سے دونوں جہانوں کو سجایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان بنائے، زمین اور آسمان۔ اس لیے ان کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہمارے تمام دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 3 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 4۔ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں، جن پر رب بھی شیدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں مشکل الفاظ کے الفاظ میں نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ نعت اس کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم۔ اگلا الفاظ ہے رب، یعنی کہ اللہ تعالی۔ اگلا الفاظ ہے شیدا، اس کا معنی ہے عاشق۔ اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار لکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہایت پیار سے کیا ہے۔ اس لیے شاعر نے بھی ادب کو سامنے رکھتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کے لیے قلم اٹھایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق خدا سے محبت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول تھے۔ وہ اپنی صفات میں سب انسانوں سے افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع قرار دی ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی، یعنی کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشعار لکھ سکوں۔ وہ بہت ہی ادب والی ہستی ہیں، بہت ہی اونچی ہستی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں نے بڑے ہی ادب کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے قلم اٹھایا ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 5۔ جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے سیراب، اس کا معنی ہے فیض یاب۔ اگلا الفاظ ہے خلق خدا، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت جیسی اعلیٰ خوبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود سخاوت کا ایک نمونہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے تمام غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور بیواؤں کو فائدہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امت مسلمہ کو سخاوت کا درس دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تاکہ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ سخاوت انسانی دل سے مال کی محبت اور لالچ ختم کر دیتی ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 5 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 6۔ ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اس میں مشکل الفاظ کے معنی ہمسر یعنی کہ برابر. اگلا الفاظ ہے مثل جیسا مثال. اگلا الفاظ ہے خلقت مخلوقات. اگلا الفاظ ہے تنہا، اس کا معنی ہے اکیلا. یہ تھے اس کے مشکل الفاظ معنی. اب اس کی تشریح ہے. اس شعر میں شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں. بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کوئی نہیں تھا اور نہ ہوگا. دور جدید میں غیر مسلموں کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عرش پر موجود تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے بعد آخر میں دنیا میں تشریف لائے. یہ تھی تشریح شعر نمبر 6 کی. اب آگے ہے اس کی مشق. اس کی مشق انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.